پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے کل اسلام آباد مارچ کا یا اسلام آباد کی طرف آنے کا جو ہے وہ انہوں نے کال دینے کا اعلان کر رکھا. انہوں نے کہا ہے کہ وہ کل تاریخ بتائیں گے کہ کس تاریخ کو آنا ہے اور یہ اپنی CEC کی میٹنگ کے بعد وہ یہ فیصلہ کریں گے. لیکن آج ہم نے دیکھا کہ شیریں مزاری صاحبہ جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما, ان کی گرفتاری ہوئی اور اس کے بعد اب سے کچھ دیر پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے رہائی کا حکم دیا گیا ہے, لیکن ابھی رہائی عمل میں نہیں آئی. پاکستان تحریک انصاف نے اس کو اعلان جنگ قرار دیا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے اس کو سیاسی طور پر نشانہ بنانا قرار دیا ہے, اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے اس عمل کے نتیجے میں اس نے پاکستان بھر میں کال بھی دے دی ہے احتجاج کی. اب شیریں مزاری صاحبہ پہ جو مقدمہ بنایا گیا ہے وہ 1972 میں جب ان کی عمر 6 برس تھی, اس وقت ان کی جو آباء و اجداد کی زمینیں تھیں اس کا غیر قانونی طور پر ٹرانسفر اور جمع بندیوں کا ریکارڈ غائب کرانا, اس طرح کے الزامات ان کے اوپر عائد کیے گئے ہیں. لیکن اس وقت جو ہے وہ صرف 6 برس کی تھیں. آج شیریں مزاری صاحبہ کو گرفتار اسی جرم میں یا اسی الزام میں گرفتار کیا گیا ہے. پورے پاکستان میں جو آج احتجاج ہونے جا رہا ہے اس پر اب پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ جی ہم اپنے احتجاج کا اعلان کچھ دن میں کرنے والے تھے, لیکن اس حکومت کے ان اقدامات کے باعث ہم آج ہی سے اپنے احتجاج کا آغاز کر رہے ہیں. ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں. کل عمران خان صاحب نے جلسے میں جو گفتگو کی اس پر بھی مسلم لیگ نون کی طرف سے بہت احتجاج ہوا کہ وہ غیر مناسب گفتگو کی گئی ہے. آج مریم نواز نے بھی اس پر اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے. تو جو موجودہ صورتحال ہے وہ کہاں کو جا رہی ہے, جو درجہ حرارت ہے سیاسی طور پر وہ بڑھتا جا رہا ہے, اس پر ہم گفتگو کریں گے. شاندانہ گلزار صاحبہ ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما, بہت شکریہ شاندانہ صاحبہ. میرے ساتھ کیسر احمد شیخ صاحب موجود ہوں گے, مسلم لیگ نون کے رہنما, اور عارف چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, ماہر قانون ہے. میں سب سے پہلے فواد چودھری صاحب کا بیان سنوانا چاہتا ہوں جو اس عمل کو ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ کی گرفتاری کو اعلان جنگ قرار دے رہے ہیں. سنیے انہوں نے کیا کہا ہے. جس طریقے سے اس حکومت کے غنڈوں نے ایک خاتون کو گھر کے اندر سے اٹھایا, ان کے اوپر تشدد کیا گیا, ان کے جو کپڑے ہیں وہ پھاڑے گئے, ان کو گاڑی میں بٹھا کے, اس کو آپ گرفتاری نہیں اس کو اغوا کہیں گے, اور ابھی تک ہمیں ان کے ویئر اباؤٹس کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں. یہ پاکستان میں جتنی میں سمجھتا ہوں کہ ہیومن رائٹس کی ایک بہت بڑی وائلیشن ہوئی ہے, ایک اتنی جو صفیبل کی ہماری جو آج رہنما ہیں ان کو جس بہیمانہ طریقے سے گرفتار کیا گیا ہے, یہ حکومت کی طرف سے اعلان جنگ ہے. اور اگر حکومت کی طرف سے اعلان جنگ ہے تو پھر ہماری طرف سے بھی اعلان جنگ ہے. شاندانہ صاحبہ, یہ جو گرفتاری عمل میں آئی اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز صاحب نے ان کی رہائی کا حکم بھی دے دیا ہے. اس کے باوجود احتجاج ہو رہا ہے, اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت ہی کی طرف سے کیا گیا تھا, کیونکہ حکومت تو خود اس کی مذمت کر رہی ہے. شکریہ جی. اس میں 2-3 باتیں ذرا ضروری ہیں. پہلی بات یہ, اوور آل جس وقت ملک میں سچویشن ہے, کانسٹیٹیوشنل کرائسس میں پہلے کہتی تھی ہم بڑے شوقین ہیں نا امن کی, آشا کی, تو آپ نے کل دیکھ لیا یاسین ملک صاحب کو اریسٹ کر لیا. یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے. آپ جب ملک کو ایک کھائی میں پھینکیں گے تو یہ مت سمجھے کہ کھائی کے اندر چلو وہ آہستہ آہستہ ایڈجسٹ ہو جائے گا. یہ وہ ملک ہے جس میں آپ کی 70% آبادی 30 کی ایج سے کم ہے. کوئی بھی ظلم و زور زیادتی برداشت کرنے کو تیار نہیں. یہ 1940-50 تو ہے نہیں کہ لوگ چپ چاپ کر کے بیٹھ جاتے تھے. آپ کی یوتھ کے پاس میڈیا ہے اور یوتھ ہر پارٹی میں ہے. لیکن دوسری جو بڑی چیز ہے اس وقت آپ کے اوورسیز پاکستانیز وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہلچل ہو رہی ہے اس ملک میں. تیسری جو بات ہے کہ آپ مجھے بتائیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد پولیس ایک اریسٹ کرتی ہے. بے شک وہ DG خان کی پولیس اینٹی کرپشن کی ان کو کال آئی ہے, تو پولیس کی کیا آنکھیں بند ہیں, انٹیریئر منسٹری کی آنکھیں بند ہیں کہ 1972 کا چارج شیٹ ہے اور آپ 6 سال کی جو اس ٹائم پہ بچی تھی آپ اس کو 2022 میں پکڑ رہے ہیں. مطلب آپ نے آئین کی, قانون کی اگر کوئی عزت رہ گئی تھی وہ آج پانی میں مل گئی. میں تو بھی عورت بات پہ بھی آئی نہیں ہوں, اور مریم صاحبہ نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے, اگر فرض کیجئے یہ حکومت نے کرایا ہے تو پھر حکومت نے فوری طور پر ان کو چھوڑنے کا حکم کیوں دے دیا؟ مجھے یہ بتائیں حکومت میں کون کون ہیں, کتنی پارٹیاں ہیں؟ 13 کے قریب تو ہیں. کچھ لوگ 17 بھی کہہ رہے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں, اسلام آباد سے اریسٹ ہوتا ہے, دیکھیں PTI نے تو اریسٹ کیا نہیں اور نہ ہنڈو نے کیا ہے, جس طرح وہ کہہ رہے ہیں فواد بھائی, وہ تو غصے میں ہیں.
کیا تو پولیس نہیں ہے نا, تو پولیس کس ادارے کے نیچے آتی ہے؟ انٹیریئر کے نیچے. تو یہ کہنا کہ اس حکومت نے نہیں کیا, پھر کس حکومت نے کہا؟ یہ تو اپنے آپ کو, مطلب میں کیا کہوں, ہم اتنے گئے گزرے ہیں, کبھی نہیں پتا کہ ہماری حکومت ہے واقعی وہ مجھے تو لگ رہا ہے امپورٹڈ ہی حکومت ہے, مطلب کہ پروف کرتے جا رہے کہ امپورٹڈ ہے. اچھا, حمزہ شہباز صاحب کو کانسٹیٹیوشنل اس وقت پوزیشن شیکی ہے, ہمیں نہیں پتا کہ وہ سی ایم ہے کہ نہیں, اور وہ کہتے میں نے چھڑوا دیا. انہیں کے ایک پارٹنر ہے پی ڈی ایم کے مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب سینیٹر, انہوں نے ایک پریس کانفرنس الگ کی کہ یہ بہت غلط ہوا ہے. تو آپ مجھے بتائیں یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ اگر شرین مزاری جیسی عورت ایکس ایم این اے ہماری کور کمیٹی کے ممبر, سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر کے ساتھ آپ ایسا کر سکتے ہیں, تو پھر باقی پاکستانی کیا کرے گا؟ تو اعلان جنگ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ تو پھر ایک پولیس اسٹیٹ سے بھی آگے نکل گئے ہیں. اب تو ہم زمبابوے بننے جا رہے ہیں کہ جس کی بلاٹی اس کی بھینس. رائٹ, آپ عارف چودھری صاحب سمجھتے ہیں کہ جو قانونی تقاضے ہیں گرفتاری کے لیے پورے کیے گئے ہیں, اور یہ جو مقدمے کی نوعیت ہے اس میں واقعی الزام جو ہے وہ تگڑا ہے شرین مزاری صاحبہ پر؟ بات یہ ہے کہ الزام کی بات تو بالکل بعد میں آتی ہے. سب سے پہلی بات تو گرفتاری کے عمل کی ہے کہ گرفتار کس طریقے سے کیا گیا ہے. اینٹی کرپشن جو ہے وہ پنجاب کی ہے, مقدمہ ڈی جی خان کا ہے, اور گرفتار کرنے والی یہ جو اسلام آباد کی پولیس ہے. اور جس انداز میں انہوں نے, یعنی یہ اس سے زیادہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا یعنی زیادتی ہو سکتی ہے اور قانون کی خلاف ورزی اس کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے. دیکھیں طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ کسی شخص کو بھی اریسٹ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے خلاف وارنٹ آف اریسٹ لیں, اور وارنٹ آف اریسٹ جا کے اسے دکھائیں اور انہیں کہیں کہ جی یہ آپ کے خلاف کیس ہے اور اس میں ہم نے وارنٹ آف اریسٹ لی ہے, تو مہربانی کر کے آپ اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیں. اگر پھر بھی وہ ریزسٹ کرتا ہے تو اس کے بعد یعنی طاقت کا استعمال کرنے کا. اب یہ جو لیڈی خواتین, لیڈی پولیس جو ہے جن کو ہم نے دیکھا انہیں گرفتار کرتے ہوئے, بزرگ عورت ہے, ان کی عمر دیکھیں, جس طرح کی صحت ہے, یعنی کھینچ رہی ہے انہیں, اور وہ یہ سارا عمل بالکل وہی کر رہی ہے جس سے وہ ان پولیٹیکل باسز کو خوش کرنا چاہتی ہے جنہوں نے گرفتاری کے لیے کہا ہے. ان کا مقصد مریم نواز صاحبہ کو خوش کرنا تھا, اور مریم نواز صاحبہ یقیناً خوش بھی ہوئی, اور جس طرح انہوں نے اس پہ ریاکشن دیا ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتی ہے کہ مریم نواز کے کہنے پہ یہ گرفتاری ہوئی ہے. اور وہ خواتین, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز کے کہنے پر ہوئی ہے, مگر وہ تو ان کے پاس تو کوئی کیپیسٹی نہیں ہے, کوئی ان کے پاس عہدہ نہیں ہے, کوئی ان کے پاس پاورز نہیں ہیں, وہ پاورز تو حمزہ شہباز کے پاس ہیں. یہ پیرلل گورنمنٹ چل رہی ہے پھر آپ کے خیال میں؟ یہی پرابلم ہے نا, پاورز تو وہاں کسی کے پاس نہیں ہے اور سب کے پاس پاورز ہیں. اس وجہ سے کہ قانونی اور آئینی طور پر تو حمزہ شہباز شریف جو ہے وہ چیف منسٹر پنجاب نہیں ہے. اخلاقی طور پر تو انہیں یہ چاہیے تھا کہ جس وقت یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا آ گیا تھا اس کے بعد انہیں ریزائن کر دینا چاہیے تھا. انہوں نے نہ اس وقت ریزائن کیا, نہ پھر ڈی سیٹ جب کر دیا گیا ہے 25 ارکان کو, تو اس وقت بھی ان کی قانونی اور اخلاقی کوئی حیثیت نہیں رہتی تھی, اس وقت بھی انہوں نے نہیں چھوڑا. ابھی تک آپ اندازہ کریں اس سے زیادہ آئین کی خلاف ورزی کیا ہو سکتی کہ ایک شخص کہتا ہے کہ جناب میں 1.5 مہینے سے کیبنٹ تو نہیں بنا سکتا, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے عوام کی خدمت کے لیے میں کام کرتا رہوں گا. بھائی جب قانون یہ ہے کہ آپ کیبنٹ یعنی گورنمنٹ جو ہے نا اس کا کانسیپٹ بڑا کلیئر ہے, وہ چیف منسٹر کیبنٹ کے ساتھ, کیبنٹ کے علاوہ کوئی گورنمنٹ کا تصور نہیں ہے, نہ پروونشل گورنمنٹ کا اور نہ فیڈرل گورنمنٹ کا. تو اس لیے جس انداز میں یہ لوگ گھس کر یعنی یہ کر رہے ہیں کوشش, تو ان کی سیاسی انتخاب اور جس انداز سے دبا سکتے ہیں اپنے مخالفین کو وہ دبائیں, اور جس طرح اپنے مقدمات وہ ختم کروا سکتے ہیں وہ کروائیں. تو اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کا کردار قابل تحسین ہے کہ جو کم از کم پرو ایکٹیو رول ادا کر رہی ہیں, اور ہر جگہ یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ بھی فوری طور پر اس میں ایکشن میں آ جاتی ہے, اور سپریم کورٹ نے بھی باقاعدہ ان کو اس چیز سے روک دیا. اور اب تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں حکومت ہی بیکار نظر آ رہی ہے, چونکہ جس کام کے لیے وہ آئے تھے, مہنگائی ختم کرنے کے لیے تو نہیں آئے تھے, وہ بنیادی طور پر ان کا مقصد تو اپنے مقدمات ختم کرنا تھا. تو اب ایسی صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت اخلاقی اور قانونی جواز ہو چکی ہے. چلیں, لیکن یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جواز ہو چکی ہے, لیکن آج جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی آئینی مدت پوری کریں گے. میں آپ کو ان کا بیان سنوا دیتا ہوں, شاندانہ صاحبہ سے اس کے لیتا ہوں. یہاں پر تحریک کا اعلان ہونے والا ہے, اسلام آباد مارچ کی کال دی جا رہی ہے. دوسری رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت اپنی مدت پوری کرے گی. سنیے انہوں نے کیا کہا ہے.
اتحادی حکومت کا تمام جماعتوں کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی. ہم اپنے اتحادیوں کو سرپرائز نہیں دیں گے. جو بھی فیصلہ ہوگا بیٹھ کے بامی مشاورت کے ساتھ جو ہے وہ ہوگا. جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں اس میں جو آئی ایم ایف کا کردار ہے, یہ آئی ایم ایف کا کردار ہم نے نہیں کریٹ کیا, یہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہم نے نہیں کیا. لیکن اگر آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ جو ہے وہ کنٹینیو نہیں ہوتا تو ملک کی اکانومی جو ہے اس کو ریوائیو کرنا جو ہے وہ پھر کوئی معجزہ ہو سکتا ہے. اگر وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کو سپورٹ کیا جائے اور وہ سپورٹ جو ہے وہ ہر طرف سے ہو تو ہمیں یقین ہے, بلکہ قوم کو یقین ہے کہ وہ اس مشکل حالت سے, ان مشکلات سے جو ہے وہ ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. یہ رانا ثناءاللہ صاحب کی رائے تھی اور انہوں نے آج ایک ٹویٹ بھی کیا. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کام کرنے سے روکا جائے گا, ہمارے ہاتھ پاؤں باندھے جائیں گے اور پرفارمنس پر شکوک کا اظہار کیا جائے گا تو پھر بڑی سیدھی سی بات ہے کہ جو ذمہ دار ہیں وہ بھگتیں, اسکرین پر دکھا بھی دیں تو زیادہ بہتر ہے. معیشت کا بھٹا ہم نے نہیں بٹھایا تو ذمہ داری کیوں لیں؟ ہم اتحادیوں سے مشاورت کے بعد عوام سے رجوع کریں گے. یہ رانا ثناءاللہ صاحب ٹویٹ میں ان کا بیان بھی میں سنوایا, اس پر شاندانہ صاحبہ کی رائے میں لوں گا. لیکن پہلے مجاہد بریلوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریلوی صاحب پہلے شیریں مزاحی صاحبہ کی گرفتاری پر اپنی رائے دیں. یہ کے خیال میں یہ سیاسی انتقام کے طور پر ہے, اس میں قانونی تقاضے پورے ہوئے ہیں, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میرا تو خیال یہ کہ یہ پتہ نہیں حکومت میں آ کے لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے. میں تو شاید اگر آپ کہتے تو پہلے گفتگو, جی آپ نے مجھ سے پوچھا سر؟ جی بالکل. میں نے کہا میں تو پہلے یہ سمجھا تھا کہ میں ویسے چاہ رہا تھا جی کل تحریک انصاف کے ہمارے سربراہ عمران صاحب نے جو کمنٹ دیا تھا جی وہ بھی بہت کوئی مناسب نہیں تھا. جی میں اس پر آنے والا ہوں. جی میں اس پہ آنے والا ہوں. واپس نہیں, میں نے اسی لیے پہلی بات کہی, انہیں یہ واپس لے جانا چاہیے تھا, یہ ان کی بڑائی ہوتی. اور خاص طور پر شاندانہ جیسی بڑی میرے لیے قابل احترام خاتون ہیں, ان لوگوں کو ضرور اگر ینسی کے پارٹی جتن خان صاحب تک یہ پیغام پہنچانا تھا کہ ہوتا ہے جلد سے جلوسوں میں زبان پھسل جاتی ہے. ہم لوگ بھی ماشاءاللہ ہماری جو زبانیں کتنی زبان بدلگام ہو گئی ہیں, یہ چینلوں پہ ہم لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں اپنا بھی اعتراف کرنا چاہیے. تو یہ میرا یہ تھا کہ میں آغاز ہی اس بات سے کروں گا کہ اس سے پہلے آپ شیریں مزاری پر آئیں. اور مجھے اصل کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ جو حال ہی میں جو فیصلے ہو رہے ہیں ان کو آپ کوئی بہت سادگی سے نہیں دیکھ سکتے. یعنی اتنی بڑے لیول پہ کوئی شیریں مزاری کوئی ایک عام خاتون تو ہے نہیں, فیملی وائز بہت بڑے خاندان کی, خود ایم این اے اور منسٹر رہ چکی ہیں, انٹرنیشنل ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. آپ کو پتا ہے پہلے انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل کی تھی, سفارتکاری کے اعتبار سے بڑا نام تھا. تو کوئی ایک راجن پور سے ایک بندہ چلتا ہے, کوئی 50 سال پرانا کیس ہوتا ہے, وہ لے کر یہاں کمشنر سے کہتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ سی ایم کو نہیں پتا, اسپیکر کو نہیں پتا, گرفتار نہیں کیا؟ تو ہوتا یہ ہے کہ یہ ہمارے حکمرانوں سے بعض ایسے کام کرائے جاتے ہیں جو شاید انہیں اطلاع بھی نہیں ہوتی. مجھے یاد ہے کہ بھٹو صاحب کے زمانے میں بھینس چوری کا مقدمہ چوری رولائیت شخصیت پہ لگ گیا تھا. خود بھٹو صاحب پہ نواب کالا باغ کے دور میں ٹریکٹر چوری کا مقدمہ لگ گیا تھا. حالیہ برسوں میں کئی اور بہت ساری مثالیں تفصیل سے دے سکتا ہوں. کب ہمارے حکمراں جو ہیں وہ اس طرح کی, اور وجہ یہی ہے کہ جب آپ پولیس پہ اعتبار کریں اور وہ جو پھر بے شمار, میں نے کہا نا مجھے واقعات, خود رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں کہ جی مجھ پر جو منشیات کا مقدمہ ہے یہ بھونڈا اور بڑے جو ہے وہ مذکر خیز مقدمہ ہے اور آج تک کچھ ثابت نہیں ہو سکا. یہ میں ان کا بھی ذکر کر رہا تھا, لیکن یہ کہنے کا مقصد یہ کہ یہ تو زیادہ میرے خیال میں میچور تجربے سے گزر کے آئے تھے نون لیگ والے, ان کا. اور پھر یہ دیکھیے کہ اگر شیریں مزاری کو گرفتار کرنا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, وہ اپنے گھر چلی جاتی یا گھر سے آ جاتی ہیں 1 گھنٹے 2 گھنٹے بعد. یہ مقدمہ تھا, ان سے کہتے کہ جی آپ کا یہ کیس ہے, جو اسکرینیں دکھاتی رہی شاید ان لوگوں کو نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ہماری پولیس, یہ بھٹو صاحب کیا, یہ اس سے بھی پہلے یہ ایوب خان, یہ ان سے اسی طرح ان اداروں ایجنسیوں سے کام لیتے رہتے ہیں. یہ نہیں سمجھتے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ پکڑو تو پھر یہ تھوڑا طریقہ تھوڑی بتایا جاتا ہے. وہ تو پولیس وہی ہے. اب عام میرے آپ کے ساتھ ہوگا تو کوئی فرق نہیں پڑتا, عام آدمی کے ساتھ ہوتا ہی رہتا ہے تھانوں کچہریوں میں. اب کیونکہ شیریں مزاری کے ساتھ ہو گیا تو ہمارے چینل آ گئے, حتیٰ کہ جو سب سے بڑا مخالف چینل وہ بھی رننگ کامنٹری 3 گھنٹے تک کرتا رہا شیریں مزاری کے لیے, ان کے میسیجز لے کے آ گیا. تو یہ تو ایک افسوسناک امر ہے. بہرحال اب کہا گیا کہ نا انہیں 3 گھنٹے بعد یہ پتہ چلا. پہلے تو اس سے بھی زیادہ افسوسناک امر یہ ہے کہ مریم بی بی آئیں اور وہ جسٹیفائی کرنے لگی ان کی گرفتاری کو کہ قانون اپنا راستہ بناتا ہے, پھر اپنے مظالم کا ذکر کرنے لگی کہ میرے ساتھ یہ ہوا. انہوں نے کہا کہ عورت کارڈ نہ کھیلا جائے. اگر غلط کام ان کے ساتھ ہوا تھا
تو انہیں زیادہ احساس ہونا چاہیے تھا اور وہ فوری طور پر یہ کہتی کہ جناب یہ شیریں مزاری کو رہا کیا جائے. مجھے لگتا ہے کہ زرداری صاحب جو شہباز شریف صاحب کے پاس پہنچے ہیں شاید ایسی رائے وہی دے سکتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ان کا بیان زرداری صاحب کا وہ نہیں آیا جو مریم بی بی کا آیا تھا کہ بہنیں سانجی ہوتی ہیں اور کیا ہوتی ہیں. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بھی زیادہ اہم اسد آپ کو ہوگا خیال کہ کل بہت اہم دن ہے کہ پرویز لائی صاحب نے جو اجلاس بلا لیا. اس پہ شاید آئندہ چل کر گفتگو کروں لیکن شیریں مزاری کا جو اس نے دیکھا نا کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کو کتنا ریلیف دے دیا. جی صحیح بات ہے. جو پورا سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا جو ریمارکس تھے ان کا جو کمنٹس تھے بلکہ آج احتجاج ہونے جا رہا ہے پاکستان میں جو کہ آج نہیں تھا. پاکستان تحریک انصاف کو ایک سپیس مل گئی. بالکل صحیح ہے. اس پر شاندانہ صاحبہ کی میں رائے لیتا ہوں اور پھر جو آپ نے ذکر کیا عمران خان کے کل کا اس پر بھی میں ان کی رائے لیتا ہوں. آج جو جواب دیا ہے میں وہ بھی سنواتا ہوں جو مریم صاحبہ نے اس کا جواب بھی دیا ہے واضح طور پر کہ کل ان کے بارے میں ہونے والے کامنٹس کا. لیکن چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. کیسر احمد شیخ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیسر بہت شکریہ, خوش آمدید. لیکن جو پہلے گفتگو ہو رہی تھی مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے, ابھی جو مجاہد بریلوی صاحب نے بات کی تھی, ہمیں مریم صاحبہ نے آج جواب دیا اس کا جو عمران خان نے کل ان کے بارے میں جلسے میں بات کی تھی. ان کا جواب سن لیجئے. شاندانہ صاحبہ سے میں جواب لے کر پھر کیسر صاحب کے پاس آتا ہوں, ذرا سنوائیے. آپ کا رول اب پاکستان کی سیاست کے اندر ایک بلی کا رول رہ گیا ہے, تو پھر اداروں کو بھی سوچنا چاہیے, قوم کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایک بلی کو آپ فیڈ کیوں کر رہے ہیں. کل انہوں نے جو باتیں کی اپنی تقریر کے اندر, یہ شخص اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کا نام لوں. تو عمران خان کا جو بھی نام ہے وہ دل پہ پتھر رکھ کے لینا پڑتا ہے, لیکن نام ہی وہی ہے کیونکہ ذمہ دار وہ ہے. ورنہ عمران جیسے شخص کو تو میں کبھی مڑ کے بھی نہ دیکھوں. آپ یہ دیکھیں کہ وہ میرے والد کی عمر کے ہیں, میں ان کی بیٹی کی عمر کی ہوں, لیکن بات دیکھیں جو انہوں نے کی ہے. میں نواز شریف کی بیٹی ہوں, میرے پاس عمران کے خلاف سیاسی مواد اتنا ہے کہ مجھے کسی طرح کی بھی ذاتی حملے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. شاندانہ صاحبہ, نامناسب الفاظ تھے عمران خان صاحب کے جو کل کہے انہوں نے. شکریہ جی. مجھے پتا ہے مجھے سارے ناراض ہوں گے. آج ٹویٹر پہ بھی میری ٹھیک ٹھاک صبح لڑائی ہوئی ہے, بٹ یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ میں نے خان صاحب کے الفاظ کو کنڈیم نہیں کیا. پہلی دفعہ ایسے ہوا, اور وہ اس لیے ہوا کہ آج سے تقریباً 10 دن پہلے میرے ایک ورکر کو اٹھا لیا گیا تھا پشاور سے. اس کا گناہ یہ تھا, مریم صاحبہ کی ایک وہ ہے کمپائلیشن ہے ویڈیوز کی ڈفرینٹ اینکرز کے ساتھ, ندیم ملک صاحب ریپیوٹیبل اینکرز کے ساتھ. ان کی یہ بات آپ سن لیں اور پھر آپ مجھے بتائیں کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. وہ کہتی ہیں اینکرز, بیوروکریٹس, پولیٹیشینز, سب کی نازیبا ویڈیوز ہیں, اور جب نواز شریف صاحب مجھے آواز دیں گے تو میں وہ ویڈیوز شیئر کروں گی. اچھا, اب آپ مجھے بتائیں, ان کا یہ بات کہنا جواز کوئی بنتا تھا؟ باپ بیٹی کے درمیان کبھی بھی, ایٹ لیسٹ انگریزوں میں تو نہیں ہوتا, پاکستان میں بھی میں نے کبھی نہیں سنا کہ اس قسم کی گفتگو ہو سکے. یہ آن ریکارڈ ہے. اس بچے نے وہ ٹویٹر پہ وہ ویڈیو لگا دی کہ یہ ڈیپ فیکس آنے لگی ہیں, بی کیئرفل. اس بچے کو FIA اٹھا کے لے گئی بغیر وارنٹ کے, ہفتے بعد وہ ریلیز ہو گیا. اس کا صرف یہ گناہ تھا کہ اس نے ایک وارننگ دی کہ جی ڈیپ فیکس بننے والی ہے, اور مجھے خود کسی کی کال آئی, جاننے والے ہیں, کہ جی آپ کا نام بھی اس لسٹ میں ہے جن خواتین کی ڈیپ فیکس بن رہی ہیں. میرے تو ہاتھ پھر پھول گئے. میں نے امی کو جا کے بتایا, ماموں کو بتایا, چاچا کو بتایا, کیونکہ یہ چیزیں تو پھر خاندانی ہو جاتی ہیں کہ آپ کی فیملی پہ داغ لگ جاتا ہے. یہ تو پاکستان ہے, یہاں پہ تو یہی ہوتا ہے. مجھے بہت غصہ آیا ان پہ, بہت زیادہ. اور پرسوں ہی میم کا جلسہ تھا سرگودا میں, اور انہوں نے صرف عمران خان کی اہلیہ پہ کیچڑ اچھالا. اور اس قسم کا کیچڑ جو ہمارے ملک میں اچھالتے ہیں, یہ یاد رکھیے سر صاحب, ہم یورپ نہیں ہیں. ہماری باتیں رہ جاتی ہیں, نسلوں کے لیے رہ جاتی ہیں. اور یہ ایک دفعہ انہوں نے نہیں کہا, لیکن پرسوں کہا. مجھے یہ لگتا ہے کہ خان صاحب نے کل جو ان کو بیٹ ڈالا نا, وہ ایک ایسپریشن سے ڈالا. تو آپ کے خیال میں پھر ان تمام وجوہات کے بنا پر جسٹیفائیڈ ہیں عمران خان صاحب کے الفاظ؟ نہیں, جسٹیفائیڈ بالکل بھی نہیں ہے, لیکن مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ انہیں کیوں کہا. ہم تنگ آ گئے ہیں. میاں صاحب بڑے, میاں صاحب چھوٹے, کہتے کہ یہ پیلی ٹیکسی پتہ نہیں کون ہے. بی نظیر کی ننگی تصاویر بھیجی جاتی ہیں ہیلی کاپٹر سے ان کے. اچھا, مجھے جس بات کا سب سے زیادہ غم ہے کہ کل سے یہ جو گند شروع ہوا ہے, اس سے بی بی کی تصاویر دوبارہ نکل آئی ہیں, ان کی والدہ کی نکل آئی ہیں. اچھا, رانا ثناء اللہ کی ایک سٹیٹمنٹ تھی مریم نواز صاحبہ کے بارے میں جب یہ پیپل پارٹی میں تھے, وہ چیزیں نکل آئی ہیں. مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ عورت کارڈ کسی کو بھی نہیں کھیلنا چاہیے. نہ میں کھیل سکتی ہوں, نہ مریم نواز, نہ شیریں مزاری.
ہم سب ایکول ہیں, ہم ایک پولیٹیکل فیلڈ میں نکلی ہوئی ہیں. آج جتنی مجھے نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے کارکنان سے میرے نام کے ساتھ ٹیگ کر کے انہوں نے پورنوگرافی کی ویڈیو کلپس لگائی ہیں, میرے گاؤں والے ٹویٹر دیکھتے ہیں, وہ میں نے ڈیلیٹ کری ہے, میں نے ٹویٹر کو رپورٹ کی ہے. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جب آپ آگ سے کھیلیں گے تو یہ مت سمجھے کہ دوسرا گونگا ہے. آپ لوگوں کو اس طرف مت پش کریں کہ پھر میرے جیسا بندہ بھی کہے کہ نہیں آپ کے ساتھ اچھا ہوا. یہ نہیں ہونا چاہیے, مت پش کریں آپ. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. مگر کیسے صاحب, جو پی ٹی آئی کی طرف سے سب سے بڑا آرگومنٹ آیا وہ یہی آیا کہ جب آپ عمران خان صاحب کی اہلیہ کے بارے میں, جو سیاست سے تعلق ہی نہیں رکھتی, سیاست میں حصہ نہیں لیتی, ان کے بارے میں مسلسل نامناسب الفاظ استعمال کرتے چلے جائیں گے اور مسلسل الزامات لگاتے چلے جائیں گے تو پھر اس قسم کے رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا. کیا عمران خان صاحب نے جو کیا وہ قابل مذمت ہے, مگر کیا جو مریم صاحبہ نے پرسوں کی تقریر میں جو کچھ کہا ان کی اہلیہ کے بارے میں, یا وہ مسلسل کہتی چلی آ رہی ہیں, کیا وہ درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسد صاحب, نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں آج اس لیول پہ آ کے بات کرنی پڑ رہی ہے. اب جو عمران خان صاحب نے کل جلسے میں کہا, بھرے جلسے میں, یقین جانیے میں تو نہیں سن سکا, وہ میں قبول بھی نہیں کر سکا, سن بھی نہیں سکا. اور ایک اتنے بڑے لیڈر کے لیے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں پاکستان کا پاپولر, وہ اس کے پاس مینڈیٹ ہے, اور وزیر اعظم رہے ہوں, تو ان کے لیے یہ بھرے جلسے میں اس قسم کی بات کرنا انتہائی نامناسب ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہتا ہوں ہم نے سارا جو تمام پارٹیوں نے جو یہ وتیرہ بنا لی ہے, جو کچھ میں اسمبلی میں دیکھتا رہا, ایک دوسرے کے اوپر جو جس قسم کی دشنام ترازی کی گئی اور جو کتابیں پھینکی گئی اور جو ہر قسم کی باتیں کی گئی, ہم اگر سیاست میں اس طرح, یعنی یقین جانیے میرا تو دل نہیں کرتا وہاں جانے کا. میں کئی بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اسمبلی میں یہ کام ہم کرنے کے لیے جاتے ہیں. 7 لاکھ بندوں میں سے ایک الیکٹ ہو کے ایم این اے بنتا ہے, 7 لاکھ بندوں سے. ہمارا اگر یہ کردار رہ گیا ہے, ہم سب کو ایوائڈ کرنا چاہیے کہ کسی قسم کی کوئی بھی بات ذاتی نوعیت کی, اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم جس گند میں پڑ چکے ہیں اس کا ایک اور برا ہی کام ہوگا, برا ہی رزلٹ نکلے گا. اس سے کوئی سیاست کو تکریم نہیں پہنچے گی, اس سے کوئی سیاست کی عزت نہیں بڑھے گی, بلکہ ہم سب پولیٹیشین ایک عوام میں اگر سب ننگے ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا. پھر لیکن اس قسم کے لفظ جو کل عمران نے کہے, عمران خان صاحب نے انہوں نے کہے, تو وہ انتہائی شرمناک ہیں, اور نہیں ان کو ایٹ لیسٹ ریگریٹ کرنا چاہیے. میں یہی کہہ سکتا ہوں, اتنے الفاظ ہیں. لیکن وہ شاندانہ کہہ رہی ہیں کہ ہم تنگ آ گئے ہیں, اور عمران خان نے تنگ آ کر یہ جواب دیا ہے. تو جو پہلے مسلسل حملے ہو رہے ہیں, اور جو کل رات سے دیکھیں نا جو چیزیں چل رہی ہیں, اس میں رانا ثناء اللہ صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں, نہ صرف خواتین کے بارے میں بلکہ بلاول اور شیخ رشید کے بارے میں جو ماضی میں وہ الفاظ استعمال کر چکے ہیں, یہ تمام چیزیں کیا آپ نہیں سمجھتے شرمناک ہیں, اور یہ اکساتے ہیں سیاسی مخالفین کو کہ وہ اس کا جواب دیں؟ میں تو کہہ چکا ہوں کہ کوئی بھی کرے, یہ جو کچھ ہو رہا ہے انتہائی ہمارے لیے شرمناک باتیں. یہ اس کو ایوائڈ کرنا ہوگا, اور ہمیں اپنے سیاست کو صاف ستھرا کرنا ہوگا. اور کوئی بھی اگر کرے, میں تو کسی کو ڈیفینڈ کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہوں. میں کیا کہوں, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اس ٹاپک پہ زیادہ ہمیں ڈیبیٹ نہیں کرنی چاہیے, خود سمجھنا چاہیے تمام دوسرے ٹاپک پہ بھی یہ جو ڈیبیٹ کر لیں. جی, دوسرے ٹاپک پہ ذرا رائے کا اظہار کرتے ہیں. شیریں مزاری صاحبہ کی جو گرفتاری عمل میں آئی ہے, اس پہ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف کہتے ہیں کہ میں نے ان کی رہائی کا حکم دے دیا ہے. اگر یہ قانونی طریقے سے ہوا ہے اور قانون نے اپنا راستہ لیتے ہوئے ان کی گرفتاری کو عمل میں لایا گیا ہے, تو پھر قانون ہی ان کو چھوڑے گا, ان کی ضمانت ہوگی, عدالتیں چھوڑیں گی. یہ حمزہ شہباز ان کی گرفتاری کا, ان کی رہائی کا حکم کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے شیخ صاحب؟ جی ہاں, قانون کا میں ابھی دیکھ رہا تھا آپ ہی کے ٹی وی پہ کہ کوئی 11:30 بجے ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ان کی درخواست کو وہ یعنی سنا جائے, پیش کیا جائے. یہ تو 11:30 بجے تو پیش کیا جائے. تو آپ اندازہ کر لیجئے نا کہ کورٹیں اگر پہلے عمران خان صاحب کا یہی شکایت تھی نا کہ 12 بجے کورٹیں کیوں کھلتی ہیں, تو آج ان کی فیور میں یا ان کے لیے ہوگا تو کیا فیصلہ تو کورٹ نے کرنا ہے, جو کچھ بھی کرنا ہے, کہ ان کی یہ دوسرا موضوع ہے جس پر آپ بات کر رہے ہیں, کھولی جا رہی ہے. یہ دوسرا موضوع ہے, اس کا الگ سوال کیا جا سکتا ہے کہ عدالتیں تو دونوں کو ریلیف دے رہی ہیں, لیکن یہ الگ سوال ہے. پہلے یہ سوال ان کی گرفتاری صحیح ہوئی ہے آپ کے خیال میں, اور حمزہ شہباز جو ہیں وہ کس کیپیسٹی میں ان کو رہا کرنے کا حکم دے سکتے ہیں قانونی طور پر؟ دیکھیے, میں تو کیسے کہہ سکتا ہوں کہ صحیح ہوئی ہے غلط ہوئی ہے, یہی آپ کہہ رہے ہیں. تو عدالتیں اسی لیے ہیں نا, تو عدالت آج سن رہی ہیں,
पूरी चीज़ें, मैं तो कोई फैसला करने वाला नहीं हूँ कि उनकी गिरफ्तारी सही हुई है या हमजा कैसे उन्होंने ऑर्डर दे दिया। ये तो आज चीज़ें आज 11:30 बजे अदालत सुनेगी ना, फैसला जो होगा आपके सामने आ जाएगा, जिसने गलत हुआ सही हुआ जो कुछ भी हुआ। मेरे पास तो इतने फैक्ट्स नहीं है ना, मैं इतनी डिटेल्स में मुझे पता है कि मैं आज ही कोई अपना वर्डिक्ट दे दूँ अदालत के फैसले से पहले, तो मैं कोई बात कर भी नहीं सकता। ठीक है आरिफ चौधरी साहब, ये एक सवाल जो अभी मैंने किया था कि अगर गिरफ्तारी अमल में आ गई है शेरीन मज़ारी साहबा की, तो उनकी रिहाई किस तरह से कानूनी तौर पर अमल में आएगी? हमजा शहबाज शरीफ के हुक्म से हो सकती है रिहाई? मैं आपको एक अर्ज करूं, अगर तो कानून के मुताबिक अमल किया जाए ना तो फिर किसी को भी इतराज़ नहीं होता। मैं तो कानून का तालिब इल्म हूं, एक वकील हूं, मैं कैसे कानून के इस मामले में ये कहूँगा कि जी किसी को कोई कानून से बालातर है। असल बात ये है कि ये सारे का सारा निज़ाम जो है ये ट्राइबल हो चुका है। इसमें हुक्मरानी जो है वो हर शख्स ताकत के ज़रिए अपनी साबित करना चाहता है। सबसे पहले उनकी गिरफ्तारी आप देखें, ये जो कहा गया है कि वो जो टीम चली थी एंटी करप्शन वाली डेरा गाजी खान से, वो अब हमजा शहबाज साहब के हुक्म की वजह से वापस चली गई है। तो एक बात तो ये साबित हो गई असद साहब कि जिन्होंने गिरफ्तार करना था, जिन्होंने आके यहाँ कानून के मुताबिक दरख्वास्त करनी थी और यहाँ लोकल पुलिस की मदद देनी थी, वो तो अभी पहुँचे ही नहीं थे। यानी तो इससे ये हो गया कि गिरफ्तारी बिल्कुल गैर कानूनी थी। और उसके बाद जब आप किसी को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार करते हैं तो फिर एक ऐसा शख्स जिसकी अपनी आईनी हैसियत नहीं है, यानी इलेक्शन के बाद यानी जो आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, दो फैसले, एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि उन लोगों के वोट काउंट नहीं किए जाएंगे 25 सरकार के, और दूसरा वो डी सीट हो गए। उसके बाद भी वो मुसलसल कौम की खिदमत के लिए चीफ मिनिस्टर का कह रहे हैं कि जी मैं चीफ मिनिस्टर हूँ। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम सारे मिलके बनाना रिपब्लिक पाकिस्तान को बनाने पे तुले हुए हैं। और एक बात आपको मैं एक अर्ज करूं, हमारे यहाँ हम ये वाकई मुझे भी दुख हुआ रात इमरान खान साहब की, क्योंकि वो जिस लेवल पे है उन्हें जितना भी तंग किया जाए, जो मर्जी मजबूर किया जाए, उनसे नीचे वाले लोग जवाब दे दे, राना सनाउल्लाह का या मरियम का। इमरान खान साहब को इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए किसी सूरत में भी। माजी में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने जब ये गुफ्तगू की थी नवाज शरीफ के खिलाफ कि जी उनके वो गए थे, उनकी वालदा जंगल में गई थी या शेर आया था, वो भी तकलीफ दे बात थी। और आज ये अगर हम अपना सिलसिला बंद नहीं करेंगे तो हम अपनी आने वाली नस्लों को क्या, मौजूदा नस्लों को क्या सबक दे रहे हैं कि इस लेवल पे बैठ के। और दूसरा ये है कि इंटीरियर मिनिस्टर की जुबान कौन बंद करेगा? जिस तरह की वो गुफ्तगू करते हैं वो तो आग लगाने वाली गुफ्तगू करते हैं। वो लफ्ज जिनका किसी सूरत में भी उनके अपने वो खानजादा साहब जो थे उन्होंने बारों ने कहा कि जी आप बदतमीजी कर रहे हैं। तो इसके बावजूद ये लोग यानी उन्होंने अपने लोग रखे हुए हैं और ये बड़ा पसंदीदा शख्स है। तो आप कह रहे हैं इमरान खान को सत्ता पर नहीं आना चाहिए? जी ठीक है, बिल्कुल सही है। इमरान खान को नहीं, किसी को सही है। चले मैं आपसे साहब जरा आज जो नया रास्ता इख्तियार किया है FIA ने लाहौर में फर्द जुर्म आयद ना होने के लिए, या उसके नतीजे में फर्द जुर्म आयद नहीं हो पाई, उस पर आप क्या कहें? एक छोटा सा ब्रेक लेकर ज़रा आपसे ये भी जानूंगा और फिर शानदाना गुलजार साहबा से ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि कल इमरान खान साहब ने मुल्तान जलसे में ऐलान करना था कि इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया, उसको 2 दिन के लिए डिले कर दिया। इसके मुख्तलिफ तरह के मतालिब निकाले जा रहे हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि इमरान खान साहब को अभी ये यकीन दिलाया गया है कि रुक जाएं, 2 दिन में कुछ हो सकता है, आपको कॉल देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या वो राब्ते में है, बैकडोर राब्ते में है, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं? बहुत सारी मुख्तलिफ तरह की बातें हो रही हैं। तो क्या वजह है कि 2 दिन के लिए इसको डिले किया गया? ब्रेक के बाद इस पर भी जानते हैं, हमारे साथ रहिए। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। मैं इमरान खान साहब ने कल जो जलसे में गुफ्तगू करते हुए कहा था कि जी कल इतवार को वो ऐलान करेंगे, 2 दिन के लिए उन्होंने मौखर कर दिया इस्लामाबाद मार्च का ऐलान। सुनिए इमरान खान साहब ने क्या कहा था, फिर मैं सवाल रखता हूँ। मैंने इतवार को पेशावर में अब अपनी कोर कमेटी को बुलाया है और आपको भी बता दूं फैसला अब हमने करना है 25
और 29 मई के बीच में इंशाल्लाह परसों मैं आपको वाज़ेह कर दूंगा ताकि आपको पूरा टाइम मिल जाए, तैयारी का टाइम मिल जाए। तो 25 से लेके 29 तक आपको डेट परसों मिल जाएगी। मैं चाहता हूँ आप सब तैयारी करें। ख्वातीन आपने अलहदा तैयारी करनी है, नौजवानों अलहदा करनी है। इंशाल्लाह अवाम का समुंदर जब आएगा तो हमने सिर्फ एक चीज उनसे मांगनी है, असेंबली जिस दिन कब डिसॉल्व होगी और इलेक्शन कब अनाउंस करेंगे। शांताना साहबा 2 दिन के लिए मौखर किया इमरान खान साहब ने अपना ऐलान, कुछ चल रहा है बैकएंड पे? देखिए, उन्होंने जो मुल्तान में ऐलान किया था शिरीन मज़ारी साहिबा के अरेस्ट से पहले, उन्होंने वाज़ेह कह दिया, आपके क्लिप में भी उन्होंने यही कहा कि लोगों को तैयारी का मैं वक्त दे रहा हूँ। नेचुरली गर्मी है, बहुत लोग आ रहे हैं, उनके लिए जगह का इंतज़ाम करना है। हम सब MNAs, एक्स MPA सब अपने अपने इलाके के लोगों की जिम्मेदार हैं। हमें कोई फंड नहीं मिल रहा सेंट्रल पार्टी से, हम खुद जिम्मेदारी कर रहे हैं। लेकिन आज जो हुआ शिरीन मज़ारी साहिबा के साथ, कल को मेरे साथ भी हो सकता है, किसी और खातून या मर्द के साथ हो सकता है, बगैर वारंट के उठा ले। आपको पता है कराची में भी यही हुआ है कि छापा मारा है और हमारे एक्स MNA हैं आलमगीर साहब, उन पे गद्दारी का FIR कर दिया है। हमें लेक्चर मिलता था कि प्लीज़ काइंडली आप किसी को गद्दार मत कहें, और उस पर गद्दारी का कर दिया। इसी तरह अरशद शरीफ साहब पे उन्होंने कर दिया FIR, इस तरह समी इब्राहिम पे। तो आप मुझे बताएं इस मुल्क में हो क्या रहा है? आज़ादी मार्च ना करे तो क्या करे? हमें तो पता ही नहीं चल रहा कि आका कौन है, बैरून मुल्क है, अंदरून मुल्क है। नून लीग में भी डिसेंट लोग हैं, पीपल्स पार्टी में भी, हर पार्टी में हैं। क्या उनको यही मिले थे इंटीरियर मिनिस्ट्री के लिए? मतलब मकसद यही था ना कि लोगों के साथ आपने रफिंग अप करनी है। अब जहाँ तक खान साहब की ताखीर की बात हुई, ताखीर बहुत वजूहात से हो सकती है, और अगर बैकडोर चैनल से बातें हो रही हैं, नेगोशिएशन हो रही हैं, तो क्वेश्चन इस किसके साथ हो रही है? यही भी, क्योंकि लोग कह रहे हैं खान ने फ़ोन ब्लॉक कर दिया, कोई कह रहा है फ़ोन फेंक दिया, 2 फ़ोन चोरी की, कोई कह रहा है सिम चले गए हैं। सो इसमें इतनी कन्फ्यूजन है। आई थिंक वो जो ऑन द फेस वैल्यू कहते हैं उसी को एक्सेप्ट करना चाहिए। और अभी शिरीन साहिबा की अरेस्ट के बाद उन्होंने अनाउंस कर दिया कि कल उनकी पेशावर में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी मीटिंग, और उसके बाद वो डेट अनाउंस कर देंगे, उसको मूव अप कर दिया दोबारा जो हालात की तरफ। और ये पेशावर, इस्लामाबाद से पेशावर मूव करने का मकसद यही है कि उनको गिरफ्तारी का डर है? आई डोंट थिंक सो। ऐसी क्या बात है? आपको पता है कि बनीगाला में इस वक्त हमारे इतने सारे कारकुन आके बैठे हैं। कल रात पुलिस आई है, छापा मारने की कोशिश की है, तो और चले गए। की मीटिंग पे पेशावर में करने का क्या मतलब है? आपको पता ना जी, हमारा ज़्यादातर इस वक्त सोर्स ऑफ सपोर्ट, ये आप इसको वो भी कह सकते हैं, एक नॉस्टैल्जिक बात भी कह सकते हैं, बट सिवाय एक इस साथ की KPK से किसी ने खान से गद्दारी नहीं की। सबसे ज़्यादा साउथ पंजाब ने की है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा उन्होंने अटेंशन दिया। सो ये भी हो सकता है, 1000 चीज़ें हो सकती है, और प्लस 2 घंटे का रास्ता है, इतना कोई दूर नहीं है। और यहाँ पे शायद उनको किसी, कल आज अगर बनीगाला पे छापा हो सकता है तो दोबारा भी हो सकता है, उनकी मीटिंग डिस्टर्ब हो सकती है। शांताना साहब, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या आपका लॉन्ग मार्च होगा, उसके नतीजे में हुकूमत घर जाएगी या उससे पहले चली जाएगी? अभी मैंने राना सनाउल्लाह साहब का बयान आपको सुनवाया था, उन्होंने कहा कि अपनी मुद्दत हुकूमत पूरी करेगी और 10 जून को तो वो बजट देने जा रहे हैं। आप फ़ौरन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हुकूमत छोड़ देंगे, लेकिन 10 जून को बजट का ऐलान कर दिया उन्होंने। असद साहब, दुख की बात यह है कि ये जो सारा ड्रामा हुआ है, ये पाकिस्तानी अवाम के सर पे हुआ है। ये महंगाई, ये जो दिवालिये की तरफ हम जा रहे हैं, ये मतलब ऐसे फनी एक्सक्यूजेस में सुनते पढ़े लिखे लोगों से कि दिल दुख जाता है। 3 फाइनेंस मिनिस्टर हैं, बिटवीन द 3 ऑफ देम दे कांट फिगर आउट कि क्या करना है। अगर इतनी ही एक्सपर्ट्स की टीम थी, आप तो 3.5 साल से असेंबली में बैठे हुए हैं, आप क्या कर रहे थे? आपको तो पता था खान जो गलतियां कर रहा था। किधर है आपका प्लान? 2 प्राइम मिनिस्टर्स है, एक डिफैक्टो एक डी जोर है। अच्छा, 2 आपके फॉरेन मिनिस्टर्स हैं। कल बिलावल साहब ने कुछ अजीब ही बातें अमेरिका में की हैं। खान के रशिया के जाने को भी डिफेंड किया, बट ये भी कहा पाकिस्तान को सजा मत दे। हम क्यों फॉरेन पावर्स की ज़बान बोलते हैं? क्या हम इतना बेकार मुल्क हैं? 220 मिलियन, हमारी कोई औकात ही नहीं है। कोई भिखारी बोलता है, कोई गुलाम बोलता है, कोई वेंटिलेटर वाला बोलता है। मैं नहीं चाहती कि किसी की हुकूमत गिरे। हम तो प्लान कर रहे थे कि 2023 तक हमारी हुकूमत होगी, और जो भुगतना था हम खुद भुगतते, चाहे वो महंगाई थी, चाहे पेट्रोलियम प्राइसेस थी, चाहे रशिया का वॉर था, वो तो हमें भुगतना था। अब जिसने टेक ओवर किया है उसको तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। फिर शायद खाकान अब्बासी साहब का स्टेटमेंट कि जी हमें एस्टैब्लिशमेंट का सपोर्ट चाहिए पेट्रोल की कीमत बढ़ाने में, ये किस किस्म की बात है? जो नेशनल अकाउंट्स कमेटी की परसों रिपोर्ट आई थी शेख साहब, उसके मुताबिक उन्होंने जून के लिए, यानी पिछले साल 21 और 22 का जो जून तक का GDP कैलकुलेट किया है, दैट इज़ 5.97%।
یہ جی ڈی پی ہے. اور پھر گروتھ آ رہی ہے ایگریکلچر میں 4.40%, انڈسٹری میں 7.19%, سروسز سیکٹر میں 6.19%. یہ گروتھ ہے اس سال 21-22 کی گروتھ ہے. اور پھر جو پر کیپٹا انکم ہے وہ $1676 سے بڑھ کر $1798 ہو گیا, یعنی 2,68,000 سے 3,14,000 روپے. تو یہ تو بڑی پازیٹیو چیزیں ہیں, جبکہ اس حکومت کو گھر اس لیے بھیجا گیا ہے کہ اس نے اکانومی کو تباہ کر دیا, پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا. لیکن جو انڈیکیٹرز نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کے اب سامنے آئے ہیں آپ کی حکومت کے دوران, یہ حیران کن نہیں ہے؟ اسد, کوئی حیران کن نہیں ہے. جو بھی فگرز آ رہی ہیں, اب آ رہی ہیں یا اس سے پہلے آئی ہیں, وہ ساری بالکل جینین ہوتی ہیں. یعنی اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ دیتے ہیں نا, ہم اس کو ڈاؤٹ کرنے والے, ایٹ لیسٹ میں اس پہ ڈاؤٹ نہیں کرتا. وہ گورنمنٹ کی, ہمارے اسٹیٹ بینک کی, ہمارے اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ کی اور دوسرے FBR کی ایک فگرز ہوتی ہیں جو کہ سب کے سامنے ہوتی ہیں. لیکن اسد اس کو دیکھیے, 4 سال کی ایوریج جو ہے نا ہماری 1.5% ہے 4 سال کی. آپ یہ سال صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن کووڈ بھی تو آپ جانتے ہیں نا آیا تھا, اس کا بھی ایک امپیکٹ آیا تھا. پھر پوری دنیا میں مہنگائی ہے, اس کا بھی ایک پاکستان کے اوپر امپیکٹ آنا تھا. پوری دنیا کی معیشتیں کئی ملکوں کے مائنس میں گئی ہیں. عمران خان انڈیا کی مثال دیتے ہیں, مائنس میں معیشتیں, یہ مائنس میں جا کر پھر واپس آنا, تو یہ قابل تعریف ہے یا نہیں ہے؟ آپ سمجھتے ہی نہیں ہیں اسد. بات کو کوشش کیجئے سمجھنے کی. جی, مسئلہ یہ ہے کہ 4 سال کی میں نے ایوریج بتائی. انڈیا کو آپ لیتے ہیں, انڈیا نے تو پتہ نہیں کیا کر دیا ہے. انڈیا کی سال کی گروتھ 10-12% ہے. آپ صرف دیکھ, اور بات یہ ہے کہ انڈیا میں پہلی بات تو صرف یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ $40 ارب کا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا گیپ چھوڑ کے جا رہے ہیں. $17 ارب جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے. میں کسی ایک حکومت کی تعریف یا دوسرے کی نہیں کر رہا, یہ تو اسٹیٹسٹکس ہیں جو کہ میں پیش کر رہا ہوں. ہماری حکومت تو اس وقت دیوالیہ ہو چکی ہے, ہونے نہیں والی, ہو چکی ہے. اس کو بچانا اس وقت کسی کو نہ جلسہ نہ کوئی, میری پوری مکمل بات سن لیجیے. یہ سر اپریل سے پہلے ہوئی ہے یا اپریل کے بعد ہوئی ہے یہ دیوالیہ جو ہوئی ہے حکومت؟ یہ مسلسل 2-3 سال سے ہماری یہ حالت ہے. 2 سال اس سے پہلے باقر آپ کے شبر زیدی صاحب نے بھی وان کیا تھا, آپ کو پتا ہوگا. یہ 1.5 سال پہلے کہا تھا کہ ہم جو ہے اکنامیکلی جو وہ کیونکہ اکاؤنٹس کے آدمی ہیں, انہوں نے کہا کہ ملک ہمارا ڈیفالٹ ہو چکا ہے. یہ مسلسل ہماری ڈیٹریٹ ہو رہی ہے, اور ہم کسی وقت جس کو بولتے ہیں نا کہ اناؤنس کر دیں گے, جیسے کہ سری لنکا نے کیا. اس وقت ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس سال کی گروتھ کیا ہے, پچھلے سال کی کیا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہے کیا. اوور آل دیکھیے, پچھلے ہم 1-2 ارب کے لیے ہم جا رہے ہیں IMF کے پاس, ہم سعودی عربیہ کے پاس, ہم چائنا کے پاس, امریکہ کے پاس. اب بتائیے کہ انڈیا میں آپ مثالیں دیتے ہیں, ان کو عمران خان صاحب اس لائن کے آدمی نہیں ہیں, ان کو اکنامیکلی کوئی آئیڈیا نہیں ہے. وہ مثال دیتے ہیں کہ انڈیا نے کچھ نہیں کیا. پچھلے سال $44 بلین کی انڈیا میں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے, یہ مفت میں بغیر کسی انٹرسٹ کے, اور انہوں نے ہیوج جو IT کی ایکسپورٹ کی ہے. اب بتائیے کہ ہمارے یہاں $1.5 ارب, ان کے یہاں کووڈ زیادہ تھا, کووڈ کر رہے ہیں. ہمارے پاس تو کووڈ کم تھا, انڈیا میں زیادہ تھا. انڈیا میں $44 بلین کا فری پیسہ آیا ہے. ہم $1-2 ارب کے لیے دھکے کھا رہے ہیں. پچھلے سال ہمارے یہاں $1.5 ارب آیا کل فائنل ڈائریکٹ. ہم نے ایسا, ہمارے بیوروکریٹ نے یہ ماحول نہیں بنایا. کسی ایک حکومت کی بات نہیں ہے, ہم سب مل کے ہم نے جو کلیکٹیو رزلٹ دیا ہے نا. میں یہ نہیں کہتا فلاں حکومت اچھی, فلاں, اور ایک دوسرے پہ بلیم گیم ہم لگاتے رہے. ہمارا ٹوٹل سب کا مل کے جو سم ٹوٹل ہے نا, جو 75 سال میں ہم نے رزلٹ دیا ہے, میں یہ کہتا ہوں 1990 میں انڈیا کی اکانومی ہم سے 4 گنا تھی, آج 11 گنا ہو گئی ہے. انہوں نے یہ 32 سال میں 4 گنا سے 11 گنا کر لی. ان کا پر کیپٹا تقریباً ڈبل ہو گیا ہے. بالکل صحیح. اب میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں بات کو, وائنڈ اپ صرف کر رہا ہوں بات کو, کہ ہم سب مل کے اس وقت, چاہے کوئی بھی ہے, کوئی پارٹی بھی ہے نا, سب پارٹیوں کو مل کے چارٹر آف اکانومی اور چارٹر آف ڈیموکریسی کرنا ہے. ہمارا حالات خراب ہیں اس وقت, ہم ایمرجنسی ڈکلیئر کریں اور مل کے بیٹھ جائیں, نہ ایک دوسرے کے اوپر شکایت کریں. ہم سب کا پاکستان ہے, پاکستان چاہے آرمی ہو, چاہے عدالتیں ہوں, چاہے پولیٹیکل پارٹی ہوں. جی مختصراً آپ شاید کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. صاحب میں ایک پوائنٹ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جس نے بھی پاکستان کے ساتھ تباہی کی ہے, ان کو اکنامکس کی ایک دھجی بھی نہیں پتا تھی. میں اب سیاستدانوں کی بات نہیں کر رہی ہوں, جو عالمی فورسز ہیں
وہ چاہتی یہی تھی کہ پاکستان ڈیسٹیبلائز ہو. سوچیں جنوری میں ایک پرائم منسٹر, اپریل میں دوسرا, اکتوبر میں اکتوبر میں تیسرا پرائم منسٹر, الیکشن کے بعد چوتھا پرائم منسٹر. ایک سال میں جب 4 پرائم منسٹرز اور 4 کابینہ چینج ہوتی ہیں وہ تباہی کی نہج پہ جاتی ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. اچھا عارف صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آج شہباز شریف صاحب اور حمزہ صاحب جو ہیں وہ پیش ہوئے فردِ جرم عائد ہونا تھی ایف آئی اے کی کورٹ میں. وہاں پر ایف آئی اے نے جو آج ایک نئی درخواست دائر کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی اشتہاری جو ملزمان ہیں اس میں 3 سلمان, شہباز, طاہر نقوی اور ملک مقصود, پہلے ان کے خلاف کارروائی کی جائے, ان پر فردِ جرم, باقیوں پر فردِ جرم عائد کی جائے, اس سے پہلے نہیں ہو سکتا. یعنی اس کو, اور ان کی درخواست اگر قبول ہو جاتی ہے تو یہ معاملہ انہوں نے ٹال دیا ہے اگلے چند ہفتوں کے لیے. آپ یہ ایف آئی اے کی موو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اسد صاحب, یہ جتنا اب تک پرابلم آیا ہے نا, جو کیسز کہتے ہیں جی کہ آج ایک دھیرے کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی اور کوئی کیس یعنی فیصلہ نہیں ہو سکا, اس کی بنیادی وجہ یہ ادارے ہیں, خود ایف آئی اے اور نیب کے. اور میں آپ کو ایک کروں, ایک قوت تو وہ ہے نا جو آپ کے پاس گورنمنٹ کے میں ہوتے ہوئے ہوتی ہے. ایک سب سے بڑی قوت جو ہے وہ پیسے کی قوت ہے, جو کسی کی بھی گورنمنٹ ہو, ایف آئی اے کا سربراہ کوئی بھی ہو, وہ ہے رقمیں پیسے جو لگتے ہیں اور اس سے جو معاملات بدلتے ہیں. آپ دیکھیں اگر یہ جو کیسز جن میں کسی کو اگر کوئی ریلیف ملا ہے, اگر ان کیسز کو آپ نکال کے دیکھ لیں تو آپ اس کو زیادہ تر امداد اور ان کی ہیلپ جو ہے وہ ایف آئی اے کے انویسٹیگیٹرز اور نیب کے پراسیکیوٹرز کی طرف سے آپ کو نظر آئے گی, جس وجہ سے لوگ جو ہے وہ ان کے سزا نہیں ہو سکتی. اور یہی انہوں نے طریقہ کار استعمال کیا ہے کہ سارے سب کچھ ہوتے ہوئے, یعنی باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ دیکھ رہی ہے اور سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ ریکارڈ میں رد و بدل, انہوں نے ایک ایسا ریلیف دے دیا ہے, ان کو دینے کی کوشش کی ہے کہ نہ نومن تیل ہو, نہ رادہ ناچے, نہ وہ ان کے خلاف کاروائی ہو سکے, اور نہ یہ بہت شکریہ عارف چودھری صاحب, کیسر احمد شیخ صاحب, شاندانہ گلزار صاحبہ, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. جی اللہ حافظ.